خدارا آپ اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے مغموم ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک شہر ہے موصل، وہاں کے رہنے والے تھے شیخ عبداللہ الموصلی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا اور بڑی عمر کا بزرگ انسان تھا، کسی سے گفتگو یا باتیں نہیں کیا کرتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس کے احترام کی وجہ سے اور اس کے رعب کی وجہ سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی اس سے باتیں کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کا یہ رونا مجھے عجیب سا لگا کہ آخر کیا وجہ ہے، لیکن ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی۔ اچانک ایک دن ہم دونوں تنہائی میں ملے، موقع مجھے ملا، میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک دم ان کی حالت بدل گئی اور بدن کانپنے لگا، رونے لگ گئے، اتنا سخت روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں پریشان ہوا کہ کہیں فوت نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی، ہوش میں آئے، میں نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا، خدارا آپ اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے مغموم ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ میں نے بہت اصرار کیا، میرے اصرار پر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے ایک بزرگ تھے، 40 سال میں نے ان کی خدمت کی، بڑے اللہ والے، عبادت گزار، تہجد گزار اور بہت ہی نیک اور تقویدار انسان تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ گویا یہ ابدال میں سے ہے۔ ابدال اولیاء کی ایک خاص قسم ہے، اعلیٰ درجے کے اولیاء، ہمیں یہ لگتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، میں آج ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو کچھ میں آپ کو کہوں گا آپ میری وصیت سمجھ کر، میرا حق سمجھ کر اسے پورا کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ کہ لے بھئی بات یہ ہے کہ 3 دن کے بعد میں مروں گا۔ یعنی ان کی بات سے میں پریشان ہو گیا، 3 دن کے بعد میں مروں گا، اور یہ بھی سن لو کہ میری موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ میں تو ڈر گیا، چونک گیا، دین اسلام پر میری موت نہیں ہوگی۔ یعنی میں تو ہل کر رہ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت۔ اور ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش ایک تابوت میں ڈال دینا، اور شہر سے باہر ایک جگہ بتائی کہ وہاں رات کے وقت اس تابوت کو لے جانا،
اور وہاں رات انتظار کرنا، صبح جب ہو جائے اور سورج نکل آئے تو دیکھنا کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس بھی ایک تابوت ہوگا، تو یہ تابوت ان سے بدل لینا۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو سکتے میں آ گیا ہوں، 3 دن کے بعد آپ مریں گے اور وہ بھی مسلمان ہو کر نہیں، مرتد ہو کر مریں گے، الیاذ باللہ۔ 40 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ میرے شیخ ہو، بزرگ ہو، اتنے بڑے اللہ والے، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لیں بس یہ تقدیری معاملہ ہے، اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شاید پہلے سے ہی وہ چھپا ہوا کفر اس کے اندر ہو، یا ممکن ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی مسئلہ ہوگا۔ کہتے کہ 3 دن گزر گئے تو اس شیخ کا رنگ بدل گیا، چہرہ کالا پڑ گیا، اور جس کمرے میں تھے مشرقی کونے کی طرف جا کر وہاں گئے اور اچانک منہ کے بل گر گئے اور مر گئے، چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ کہتے میں پریشان تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا ماجرا ہے۔ خیر میں نے وہاں سے ان کی لاش کو لیا اور تابوت میں جیسے انہوں نے کہا تھا میں نے ڈال دیا، رات کا انتظار کیا، رات ہوئی، میں اس تابوت کو لے کر چلا، اس جگہ تک گیا جو شہر سے باہر انہوں نے بتائی تھی۔ صبح کا انتظار کیا، صبح سورج نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹیم آ رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے، کچھ لوگ ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی ایک تابوت ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے جو میرا رکھا ہوا تابوت تھا اس کو اٹھایا اور اپنا تابوت وہیں رکھ دیا اور چل پڑے۔ کہ جس شخص نے وہ تابوت اٹھایا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا قصہ ہے، مجھے آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ پہلے تو وہ ہچکچا رہا تھا، لیکن جب میں نے اصرار کیا، میں نے کہا آپ کو جانے نہیں دوں گا، پہلے اس راز سے پردہ اٹھاؤ، یہ راز کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تابوت ہم نے یہاں رکھا ہے یہ ہمارے لاٹ پادری کا ہے، بطریق، عربی میں اس کو بطریق کہتے ہیں، لاٹ پادری ہے، بڑا پادری ہے۔ اس نے 3 دن پہلے مجھے بلایا، میں اس کا خاص خادم تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو 3 دن کے بعد میں مروں گا، اور دیکھو میں مسلمان ہو کر مروں گا، تو میری لاش کو دفن نہ کرنا، تابوت میں ڈال کے فلاں جگہ، یہ جگہ بتائی، یہاں لے جا کے وہاں ایک تابوت رکھا ہوگا، تم وہ تابوت میرا والا وہاں رکھ دینا اور وہاں والا اٹھا کے لے آنا، پھر جو رسم اور رواج میرے ساتھ کرنا تھا وہ اس کے ساتھ کرنا، یعنی صلیبی رسم جو ان کا ہوتا ہے، میت کے ساتھ صلیب رکھ کے اور اس کو دفن کرتے ہیں، تو میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ اس کے ساتھ کرنا، میرے ساتھ نہ کرنا، مجھے وہیں چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ میں اس تابوت کو وہ لے گئے، میں حیران پریشان اس تابوت کو اٹھا کر لایا۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تیسرا دن ہوا تو ہمارے پادری صاحب کا چہرہ کھل اٹھا، ایسا خوش ہوئے جیسے عید آئی ہو، کلمہ شہادت پڑھا اور مر گئے۔ تو ہم انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے تابوت میں جیسے انہوں نے کہا تھا۔ اب وہ عبداللہ موصلی کو ماجرا بتانے والا کہتا ہے کہ میں نے ان کا تابوت لیا اور اپنے شیخ کے مکان پر لے آیا، تابوت کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرہ، باوقار چہرہ، جس کے چہرے سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ کہتے میں نے اس کو نکالا، غسل دیا، تجہیز تکفین کی، ساتھیوں کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر۔
تو جو خبر اس کے لیے تھی وہ اس نے حاصل کر لی، جو اس کے لیے تھی وہ اس نے حاصل کر لی۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے نے ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں یہ بتایا، یہ بہت خطرناک واقعہ کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے موت کتنی خطرناک چیز ہے، اور سب کو یقین ہے، موت یقینی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کوئی شخص اس پہ شک نہیں کر سکتا۔ موت کے آنے پر کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ہر شخص فکر مند ہے موت کے لیے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے پریشان ہے، حالانکہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو جس چیز نے آنا ہی آنا ہے اس کے لیے پریشانی کی کیا ضرورت؟ وہ تو آنا ہے۔ دوسری چیز ہے موت کس حال پر آتی ہے، موت کیسے آتی ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے موت اچھی حال پر آئے، اچھے حال پر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ موت بری حالت پر آئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت اچھی حالت، موت آئے گی ضرور، یہ یقینی ہے۔ موت کس حال پر آئے گی یہ یقینی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی، حدیث میں ہے، اور آخر میں جا کر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جہنمیوں والے کام کر دیتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جہنمیوں کے کام پر، اور نتیجہ کہ وہ جہنم چلے جاتا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی کفر کر رہا ہے، جہنمیوں والے کام کر رہا ہے، فیما یبدو للناس، بظاہر وہ جہنمی ہے، لیکن عین موت کے وقت آ کر وہ توبہ کر لیتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر، کوشش کرنا کہ اسلام پر مرو۔ تو جو چیز خطرے میں ہے، ڈاواڈول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، نیک عمل پر ہوگا یا برے عمل پر ہوگا، اچھی جگہ ہوگا یا بری جگہ ہوگا۔ بعض لوگ شراب پیتے پیتے شراب خانے میں مر جاتے ہیں، مرتے نہیں مرتے۔ بعض لوگ چوری کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بعض لوگ ڈکیتی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور غلط کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ تو موت یقینی ہے، دونوں کی موت یقینی ہے، لیکن علم نہیں کہ کس حال پر ہوگی۔ پریشانی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حال پر آئے گی، اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ یار ہمیں موت آ جائے گی اور سب کچھ رہ جائے گا اور یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا۔ بھئی موت تو آنی ہے، ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے، ہمیں پناہ اس بات سے مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء الخاتمہ، یا اللہ ہمیں برے خاتمہ سے اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں برے خاتمہ سے بچا، ہمیں بری جگہ مرنے سے بچا، ہمیں برے ماحول میں مرنے سے بچا، ہمیں برے کام پر موت آتے ہوئے ہمیں بچا، برے عمل کے ساتھ ہمیں موت نہ دے، سوء خاتمہ سے ہمیں بچا۔ اصل چیز یہ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں برے خاتمہ سے محفوظ فرمائے۔ یہی ہے اس واقعے کا سبق کہ ایک انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہے تو اسے کبھی بھی اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں تو ویسے ہی مسلمان ہوں، مؤمن ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، دیندار ہوں، پیر ہوں، مرشد ہوں، میں تو اسلام ہی پر مروں گا۔ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ اسے کس حال میں موت دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت والی موت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔